ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ایک لفظ مشہور ہو گیا تھا، اب بھی چلتا ہے، روشن خیال۔ روشن خیال طبقہ۔ روشن خیال طبقہ کن کو کہا جاتا تھا؟ جو دنیا کو جانتے ہیں، جدت پسند ہیں، دنیا کے ساتھ چلنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور جو دین کی بات کرتے تھے اور جو حیا کی، پردے کی بات کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ جدت پسند نہیں ہے، یہ جدید چیزوں کو اور جدت کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے جو جدت پسند ہے ان کو نام دیا گیا روشن خیال۔ یہ روشن خیال طبقہ ہے، ان کے خیالات روشن ہیں، یہ دنیا کے ساتھ چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور۔ اس کو ظلمات فرمایا ہے جس کو یہ لوگ روشنی فرماتے ہیں، روشنی کہتے ہیں، اور جس کو یہ لوگ اندھیرا، بنیاد پرست، انتہا پسند اور پرانی سوچ اور پہاڑوں والی، پتھروں والی زندگی کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نور فرما رہے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور۔ تو روشن خیال کون ہیں؟ روشن خیال وہ ہیں جو ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ روشن خیال وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ روشن خیال وہ ہیں جن کی خواتین باپردہ ہوں۔ روشن خیال وہ ہیں جن کی کمائی حلال کی ہو۔ روشن خیال وہ ہیں جو ایک رب کی عبادت کریں۔ جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت کریں وہ روشن خیال نہیں ہے، وہ تاریک خیال ہیں، وہ ظلمات میں ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ شیطان من شیاطین الجن والانس، چاہے انسانوں کے شیاطین ہو یا جنات کے شیاطین۔ انسانوں کے شیاطین بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اگر شیطان نہیں ہے، شیطان صفت ہوتا ہے۔ شیطان صفت کون سا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ بھی ہیں۔ کوئی نوجوان داڑھی رکھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی تو جوانی ہے تیری، ابھی کون سی داڑھی کی عمر آ گئی۔ یہ شیاطین الانس ہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کا ایسا ذہن بنا رہے ہیں کہ جو ذہن شیطان بنا رہا ہوتا ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اپنی عورتوں کو گھروں میں قید رکھنا، ان کو بھی باہر جانے دو، ان کو پابند رکھا ہے جیل میں اور برقعے میں۔ یہ دیکھو یورپ میں عورتیں آزاد پھرتی ہیں، ان کو اپنے حقوق ملے ہیں، اور مسلمان ہو کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وسوسے ہیں جو شیاطین ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہی کام انسان کر رہے، تو یہ انسانوں کے شیاطین ہیں۔ اب جہاں بھی دیکھو کہ کوئی بندہ اسلام کے خلاف کسی کی ذہن سازی کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شیاطین الانس ہیں، انسانوں کے شیاطین ہیں۔ انسانوں میں، انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ بھئی اگر آپ خود عمل نہیں کر سکتے، کسی کو نیکی کے راستے پہ لا نہیں سکتے، تو کسی کو گمراہی کے راستے پر تو نہ لے جائیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو اس پوری آیت میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا یارانہ، اپنی دوستی، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ کرو۔ اگر آپ کی دوستی گمراہ لوگوں کے ساتھ ہوگی، بہت تھوڑے عرصے میں آپ گمراہ ہو جائیں۔